حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس۔ اردو میں بھی اہل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اہل سے اہل خانہ مراد ہوتے ہیں، گھر والے بیوی بچے مراد ہوتے ہیں۔ دنیا کا مزاج ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ قربت اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، یہی فطرت ہے۔ جس طرح سے کسی انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کچھ قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصۃ، جو قرآن والے لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کے خواص ہیں۔ تو یہ قرآن ہے جس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر جو صورتحال زمین میں ہے، واقع میں ہے، حقیقت میں ہے، وہ نہایت ہی تشویشناک ہے۔ ایمان تو مسلمانوں کا الحمدللہ قرآن پر ہے، اکثریت کا۔ اکثریت کا لفظ اس لیے بولا کہ بات سچی رہے، کیونکہ مسلمان کہلانے والا بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن پر صحیح ایمان نہیں رکھتا، اور یہ بات ہر صحیح مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ قرآن پر صحیح ایمان نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے۔ تو ایمان ہے، احترام ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ ہے اس میں 2-4% لوگوں کو اگر چھوڑ دیں تو باقی مسلمان ابتدائی درجے کا، بالکل ادنا درجے کے تعلق کا بھی ثبوت نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، کوئی ویسی بات نہیں کر رہا میں، مبہم بات، پڑھتے نہیں، الفاظ ہی نہیں پڑھنا جانتے۔ آپ یہ بات تو سمجھتے ہی ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ابھی بھی قرآن پڑھنے والوں کی نہیں ہے، یعنی جو قرآن پڑھنا جانتے ہوں۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، سب دیندار لوگ ہیں یا دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کم سے کم اتنا تو ہے ہی۔ اسی مجمع میں اگر آپ جائزہ لے لیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اب مسلمانوں کے وہ مجمع جن کا دین سے کوئی مضبوط تعلق نہ ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں کتنے لوگ ملیں گے قرآن پڑھے ہوئے؟ اور آپ سمجھیں کہ قرآن پڑھنا یعنی قرآن کے الفاظ کو سیکھنا اور پڑھنے کو سیکھنا، یہ ابتدائی درجہ ہے، نمبر 1 پر ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد بہت سارے کام اور ہیں۔ قرآن کے بارے میں اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اور پڑھنا سیکھ لیا، الفاظ کو تلاوت کرنا سیکھ لیا۔ یہ تو ابتدائی درجے کا کام ہے۔ جب اس ابتدائی کام میں یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے محروم ہے، تو آگے کے جو مرحلے ہیں وہ اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی کو جاننا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا، قرآن کا جو پیغام ہے اس کو جاننا۔ اس کے جاننے والے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی شہر میں انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ عصری تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے لوگوں میں، کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگوں میں، ہر شہر میں گنے چنے لوگ ہوں گے۔ سہارنپور اچھا بڑا شہر ہے اور ماشاءاللہ قرآن کا ماحول ہے، یہاں شاید کچھ مل جائے، اس طرح کچھ شہروں میں مل جائیں گے، ورنہ عام طور پر مدرسوں کے پڑھے ہوئے فضلاء اور علماء کے علاوہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جاننے والے بھی مسلمان نہیں ملیں گے آپ۔ تو آپ سوچیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ، جبکہ صورتحال یہ ہے، جو صحیح بات ہے کہ قرآن کو جو آدمی سمجھنے لگتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔